خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 23ویں باب کی 39ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، آج ہم روزوں کے دوران دوسرے جمعہ کی عبادت میں شامل ہیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی راستے کے 14 مقام کی عبادت کے دوران صلیبی سفر کرتے ہوئے اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں۔ آج دوسرے جمعے کے موقع پر دوسرا کلمہ بولا گیا ہے جس پر ہم غور و خوض کرتے ہیں، اور دوسرا کلمہ جو ہے یہ توبہ کا معافی کا کلمہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان 7 صلیبی کلمات میں سے یا ان کے دوران 4 لوگوں سے بات چیت کی۔ 4 لوگوں سے خداوند یسوع مسیح صلیب پر سے مخاطب ہوئے، جن میں سب سے پہلے خدا باپ سے مخاطب ہوئے پہلے کلمہ میں کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح دوسرا شخص جس سے وہ مخاطب ہوئے وہ یہ ڈاکو ہے۔ تیسری شخصیت جس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوئے وہ اس کی پیاری ماں مقدسہ ماں مریم ہے۔ چوتھی شخصیت جس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوئے وہ کون ہے؟ مقدس یوحنا، یسوع مسیح کا پیارا شاگرد۔ تو پہلے کلمے میں خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور گنہگاروں کی معافی کی التجا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے کلمہ میں گنہگار سے مخاطب ہوتے ہیں اور توبہ کی پیشکش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کا پہلے اور دوسرے کلمہ میں خدا اور ڈاکو سے مخاطب ہونا اس کا اس زندگی میں آنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ وہ خدا باپ کو زمین پر انسان جو گنہگار خدا اور انسان کے درمیان
جدائی کا شکار ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دے۔ اور یسوع مسیح کا ہر ایک عمل جو ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پہلے باپ سے مخاطب ہو کر گنہگاروں کی معافی کی التجا کی، اور اس کے بعد گنہگار سے مخاطب ہو کر اس کی توبہ کو دیکھ کر اسے جنت الفردوس میں جانے کا وعدہ کیا۔ یسوع مسیح اس دوسرے کلمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ دو بدکاروں کے درمیان موجود تھے صلیب پر۔ یسوع مسیح کا دو بدکاروں کے درمیان مصلوب ہونا کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس پیشن گوئی کے مطابق ہے جو اشعیاء نبی کے صحیفے کے 53ویں باب کی 12ویں آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور وہ پیشن گوئی کیا کہتی ہے کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یسوع مسیح کا دو گنہگاروں کے درمیان میں مصلوب ہونا اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات شروع سے ہی واضح ہو گئی کہ کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا۔ اس کا ہمارے درمیان میں رہنا ہمیں واپس خدا کی طرف لے جانے کے لیے تھا۔ آج اس کا دو ڈاکوؤں کے درمیان، دو بدکاروں کے درمیان مصلوب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ گنہگاروں کے بیچ میں آ گیا تاکہ گنہگاروں کو بچا سکے، ان کو نجات دے سکے۔ آج ان دو ڈاکوؤں میں سے ایک نے خداوند یسوع مسیح کے اس دوسرے کلمہ کے مطابق کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جنت الفردوس حاصل کر لی ہے۔ کیسے اس نے جنت حاصل کی، اس پر غور کرتے ہیں۔ ان دونوں ڈاکوؤں کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح کی گفتگو ہوئی، جب اس گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت بھید، بڑے بڑے بھید ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈاکو وہ خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہوتا ہے، یسوع مسیح سے بات چیت کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح سے بات چیت کر کے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ یہ وہی الفاظ ہیں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، جو شیطان نے الفاظ ادا کیے تھے، تو کہہ کہ یہ پتھر کیا بن جائیں؟ روٹیاں بن جائیں۔ تو وہ صلیب پر بھی خداوند یسوع مسیح کو آزمانے سے باز نہیں آیا۔ اس ڈاکو کے ذریعے اس نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کہا، یسوع مسیح کے ساتھ کیا گفتگو کی، اور دوسرے ڈاکو نے کیا گفتگو کی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زندگی ڈاکے میں، چوری میں، بہت سارے برے کاموں میں دونوں نے شاید ایک جیسی ہی گزاری ہوگی، لیکن آخری وقت جو ہے وہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے، رویہ علیحدہ ہے، باتیں علیحدہ ہیں، اور اس لیے ان دونوں کی آخری منزل بھی علیحدہ علیحدہ ہوئی۔ سب سے پہلا جو ہے، اس نے تو پہلا عمل جو کیا، اس نے لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو تانا دے کر کہا، یعنی یسوع مسیح کو طنزاً کہا
جس طرح طنزیہ انداز میں پلاطوس نے اس کی صلیب پر لکھ دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس نے بھی تانا دے کر طنزاً اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ پہلی بات کہ اس نے تانا دیا، دوسری بات کہ اس نے اپنے آپ کو اور خداوند یسوع مسیح کو ایک ہی جیسا قرار دے دیا، ایک ہی جیسا قرار دیا کہ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ یعنی تو بھی اسی سزا میں گرفتار ہے، ہم بھی اسی سزا میں گرفتار ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں رہا، ہم ایک جیسے ہی، ابھی ایک جیسی سزا ہمیں ملی ہے۔ تو اس لیے ہم دونوں جو ہیں، ہم تینوں جو ہیں، ہم ایک ہی سزا کے سزاوار ہیں، تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ یعنی ایک ہی لیول پر اس نے اپنے آپ کو اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے، تو وہاں پر دوسرا ڈاکو اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے پہلے ڈاکو کو جھڑکا، اس کا سب سے پہلا عمل ہی بڑا اچھا تھا، وہ صحیح کو صحیح کہنے والا ہے اور غلط کو غلط کہنے والا ہے، وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی سائیڈ پر کھڑے ہو کر حق کا ساتھ دیا اور اس پہلے ڈاکو کو جھڑکا، ڈانٹا اسے اس کے تانا دینے پر۔ دوسری بات اس نے جو کی، اس نے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کیا، یہ کہہ کر کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، یعنی ہم نے گناہ کیا ہے، ساری زندگی ڈاکے ڈالے ہیں، غلط کام کیے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، یعنی ہم نے گناہ کیا اور اس کی سزا ہمیں مل گئی ہے۔ نہ صرف اس نے اپنے سزاوار ہونے کا یا گنہگار ہونے کا اقرار کیا، بلکہ اگلی بات اس نے کی، یسوع مسیح کی بے گناہی کا اقرار کیا۔ ہماری سزا تو واجبی ہے، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بے گناہ ہے، یہ بے قصور ہے۔ جو پہلے ڈاکو نے کوئی فرق نہیں سمجھا تھا، یہ کہنے لگا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے ہم میں اور اس میں۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ساری زندگی ہماری گناہ میں گزری ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ سزا ملی ہے، اور ہمیں اس بات پہ کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جو کیا تھا اس کی سزا پا رہے ہیں، جو ہم نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں۔ ہماری سزا تو واجبی ہے، لیکن یہ بے گناہ ہے، اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ نہ صرف اس نے خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا اقرار کیا، بلکہ اس کے بادشاہ ہونے کا بھی اقرار کیا۔ اس کو بتایا پہلے ڈاکو کو، یہ نہ صرف بے قصور ہے بلکہ یہ بادشاہ بھی ہے، کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا۔ شاید ہم سوچیں گے کہ بادشاہ ہونے کا اقرار کرنا تو کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، لیکن جس وقت میں اس نے کیا ہے وہ اہم ہے۔ بادشاہ تو یسوع مسیح کو سارے مانتے تھے، اس کو بادشاہ پکڑ کے بنانا بھی چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت کی بات ہے جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھا، جب بڑے بڑے معجزات ہو رہے تھے، ہر طرف خداوند یسوع مسیح کی شہرت پھیلتی جا رہی تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تب اچھے وقتوں میں وہ اسے پکڑ کر بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن جس وقت میں اس ڈاکو نے اقرار کیا، اس وقت کوئی بھی اسے بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس وقت وہ ظاہراً اپنی کوئی بھی طاقت ظاہر نہیں کرتا،
وہ بیچاروں کی طرح صلیب پر ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے ہوئے مصلوب ہے۔ دیکھنے کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی کوئی پاور نہیں رہ گئی، کوئی معجزہ نہیں شاید کر سکتا۔ اور اس وقت میں اس کی بادشاہ ہونے کو پہچاننا یہ بڑی بات تھی۔ اس لیے اس ڈاکو نے کہا، اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو وہ بادشاہ اگر صلیب پر بھی ہے تو پھر بھی وہ بادشاہ ہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو تو پھر ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جہاں بھی ہو وہ بادشاہ ہی رہتا ہے، اگرچہ اس کا تخت آج صلیب ہے، وہ اس تخت پر سے اپنی بادشاہی کرتا ہے۔ اور اس کو بادشاہ مانتے ہوئے یہ ڈاکو ایک فریادی کی حیثیت سے جاتا ہے اور اسے فریاد کرتا ہے۔ اسے کیا فریاد کرتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو جس نے اتنی مشکل حال میں بھی خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مانتے ہوئے فریاد کی ہے، تو وہ اس فریادی کی فریاد کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ خوشی کے لمحات میں تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، جو دکھ کے لمحے میں، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہو، آپ اسے کبھی بھی نہیں بھولتے۔ خوشی کے لمحات میں تو سارے شاگرد بھی ساتھ تھے کہ ہم تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب وہ وقت آیا تو سبھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جس سے امید بھی نہیں تھی وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو خداوند خدا نے پھر کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ بادشاہ صلیب کے تخت پر سے یہ فرمان جاری کرتا ہے، اس کے لیے جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیتا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس ڈاکو نے یہ جنت الفردوس توبہ کے ذریعے حاصل کر لی، یسوع مسیح کی بے گناہی کا اقرار کر کے جنت الفردوس حاصل کر لی، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر کے جنت الفردوس حاصل کر لی۔ ہم کیسے اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی یہی طریقہ ہے، کوئی اور نہیں۔ ہم بھی سب سے پہلے اپنی زندگی کے گناہوں کا اقرار کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ ہم سب جو اکثر اوقات گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو خدا کے حضور آ کر اس کا اقرار کرنا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو اپنی خطائیں چھپاتا نہیں ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ تمہارے گناہ کرمز کی مانند ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ ساری زندگی گناہ کرنے والا شخص، ڈاکے چوریاں ڈالنے والا شخص، اپنی زندگی کے آخری وقت میں ایک اچھا کام کر کے خداوند یسوع مسیح سے جنت میں حصہ جگہ لے گیا۔ تو اس لیے ہم بھی سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے حضور کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ نہ صرف اقرار کر لینا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بلکہ اسے چھوڑنے کا بھی ارادہ کرنا، توبہ کرنا۔ اکثر اوقات جب توبہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے۔ لیکن کون جانے کتنی زندگی پڑی ہے۔ تیسری بات، توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ یہ نہیں کہ میں نے اعتراف کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے،
معافی مانگ لی ہے، اور جیسے ہی میں چرچ سے نکلا پھر دوبارہ سے وہی کام شروع۔ جو گناہوں سے توبہ کی ہے پھر اس پر قائم بھی رہنا، اور قائم رہنا ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ جان دینے تک وفادار رہنا، تو پھر زندگی کا تاج ملے گا۔ تو آئیں آج خداوند اپنے خدا سے یہ فضل مانگیں، یہ برکت مانگیں کہ اس دوسرے کلمہ کے ذریعے جو توبہ کا، معافی کا، جنت الفردوس حاصل کرنے کا کلمہ ہے، ہم بھی اس سے سیکھ کر اپنی زندگی کی خطاؤں سے توبہ کریں اور ان کو سچے دل سے چھوڑنے کا ارادہ کریں، اور خدا ان کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنے کا عہد کریں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے۔